بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں جو ہمارا اسلامی ہجری نیا سال ہے، اس میں ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم یہ سال کیسے گزاریں گے. یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ ہر کمپنی کا ایک بجٹ ہوتا ہے، ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے جو وہ سال کے آغاز میں طے کرتے ہیں اور اسی کو مقصد بنا کر کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کا سال ختم ہوتا ہے تو پھر وہ جائزہ لیتے ہیں کہ سال کے آغاز میں ہم نے جو پروجیکٹ بنایا تھا، جو نیتیں کی تھی، جو اچیومنٹس ہم کو حاصل کرنے تھے، وہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے ناکام ہوئے. میرے دوستو، بزرگوں، ہمارے لیے ہجری سال نیا سال ہے. تو گزشتہ ہفتے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہم بھی کچھ نیت کریں. دیکھو دوستو، بزرگوں، عمل انسان کا جو عمل جو ہے وہ نیت کے تابع ہے. جب آدمی نیت کرتا ہے تب عمل کرتا ہے. لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پہلے نیت کرائی جاتی ہے اور بار بار اس نیت کی تجدید کرائی جاتی ہے، اور جب نیت پختہ ہوتی ہے تو پھر آدمی جو ہے اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی دستور ہے. اب ہم نیت ہی نہ کریں تو میرے دوستو، بزرگوں، کوئی چیز کسی کو بغیر نیت اور عمل کے حاصل نہیں ہو سکتی. نیت ایک ایسا بیج ہے، جب اس کے ساتھ عمل کی طاقت لگ جاتی ہے تو پھر وہ پھلدار درخت بنتا ہے، جس کے ذریعے سے پھل بھی ملتے ہیں، سایہ بھی ملتا ہے، اور بہت سے اللہ کی مخلوقات کی ضروریات بھی اس سے پوری ہوتی ہے. تو ایک نیت تو یہ
کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کی ترغیب دی گئی تھی کہ من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ دنیاہ، کہ اپنی آخرت کو اپنا نصب العین بناؤ، اپنا مقصد اپنی آخرت بناؤ، دنیا مت بناؤ۔ جو بندہ آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ کفاہ اللہ دنیا ہوں، تو جب اللہ کفایت کرنے والے پر آ جائے تو کسی کی دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کسی کے اوپر روزی کے دروازے کھول دے تو کون بند کر سکتا ہے؟ اور صرف روزی ہی نہیں، دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں، صحت ہماری ضرورت ہے، مکان ہماری ضرورت ہے، کپڑا لتا ہماری ضرورت ہے، سواری ہماری ضرورت ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی ساری ضرورتیں ہیں۔ تو ساری ضرورتوں کے پورا ہونے کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آخرت کا بنائے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، کہ آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ تو یہ نیت کرائی گئی تھی کہ بھئی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اب سے جو ہے اپنے مقصد کو جو ہے ہم آخرت بنائیں گے۔ آج دوسری چیز جس کے اوپر نیت کرنی ہے وہ کیا ہے؟ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ۔ دیکھو ہر چیز کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، اس کا ایک باطن ہوتا ہے۔ ابھی تو رواج بہت کم ہو گیا ہے، ورنہ کسی زمانے میں شوکیس کے اندر ایسے ایسے پھل جو مصنوعی ہوتے تھے وہ سجا کے رکھے جاتے تھے کہ کبھی کبھی آنے والا مہمان اگر کوئی ہوتا تھا یا نووارد اگر کوئی آتا تھا تو وہ اس کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی تھی کہ کتنا پیارا سیب رکھا ہوا ہے، کتنے اچھے انگور رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ نہ سیب کام کا ہے، نہ وہ انگور کام کے ہے، نہ ناشپاتی کام کا ہے، نہ آم کام کا ہے، اس لیے کہ وہ تو صرف ظاہر ہے۔ تو ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ہر ایک چیز کا ایک باطن ہے۔ آج میرے دوست بزرگوں، ہم سے اور آپ سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے، مردوں سے اور عورتوں سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم صرف اپنے ظاہر کو بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، کاسمیٹک کی دنیا میں کتنے شیمپوز ہیں، کئی طرح کے تیل ہے، کئی طرح کے صابن ہے، کئی طرح کے باڈی کے لوشنز ہے، کئی طرح کے بال کو کالا کرنے کے ڈائی ہے۔ یہی تو ہے کہ نہیں؟ تو آج سب سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا ظاہر اچھا ہو جائے۔ اسی لیے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے کپڑے کو تو پریس کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو استری کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کی سلوٹوں کو دور نہیں کرتے۔ دل کے اندر جو سلوٹیں ہیں، دل کے اندر جو اونچ نیچ ہے، اس کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا من اصلح سریرتہ، کہ اگر تم اپنے ظاہر کو سنوارنا چاہتے ہو، اور کیسا سنوارنا؟ ایسا سنوارنا جیسے اللہ کو پسند ہے۔
ایکٹر اور ایکٹریس کو پسند آنے والے نہیں کی طرح نہیں سنوارنا ہے، مغربی تہذیب کے پروردہ لوگوں کی طرح اپنے آپ کو نہیں سنوارنا، ایسا اپنے آپ کو سنوارنا جیسے اللہ کے رسول کو پسند ہے، ایسا سنوارنا۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کے باطن سے ہے، اندر سے ہے۔ وہ جتنا سنورتا چلا جائے گا ظاہر اتنا ہی انسان کا نکھرتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی جتنا بھی متقی ہوگا تو اس کا تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کس سے ہے بھائی؟ لیکن اس کا اثر کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ اور پیر سے، جسم اور اعضاء سے، جوارح سے اور شرمگاہوں سے۔ اگر دل متقی ہے تو آنکھ تقوی والی چیز دیکھے گی، آنکھ جو ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھے گی جس سے تقوی کے اوپر زد پڑتی ہو۔ کان وہی چیز سنے گا جو تقوی کو بڑھائے گی، مزید بڑھائے گی۔ زبان وہی بولے گی جو جس کا تعلق انسان کے دل کے تقوی سے ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے ظاہر کو درست کر لیں، تقوی کس نے دیکھا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر آپ کا درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا اندر کا باطن درست نہیں ہو جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے جو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ اپنے لیے نہیں مانگتے تھے، یہ امت کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے مانگتے تھے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے نیک بنا۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اور میں اپنے ظاہر کو بھی جو ہے نیک بنانا چاہتا ہوں۔ تو جب باطن نیک ہوگا تو ظاہر نیک ہوگا، اگر باطن نیک نہیں ہے تو پھر ظاہر نیک نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ایک محنت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں محنت ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ الَّتِي فِي صُدُورِكُمْ، کہ اللہ کی نگاہ جو ہے تمہارے ظاہری جسم پر اور ظاہری خوبصورتی پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نگاہ اس دل پر ہوتی ہے جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دل اچھا تو ہر چیز اچھی، دل گندا تو ہر چیز گندی، اس لیے کہ وہی پاور ہاؤس ہے، وہیں سے سارے ٹرانسمیشن ریلے ہوتے ہیں، وہیں سے سارے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ اچانک کسی کے سامنے کوئی بے پردہ خاتون آ جائے تو اب دل یہ کہے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اور اگر دل بنا ہوا نہیں ہے تو دل کیا کہے گا، آنکھ کیا کہے گی، ایک مرتبہ دیکھ لے۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوست بزرگوں، ایک مرتبہ گناہ کرنے سے تشفی نہیں ہوتی، ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر آدمی ایک نیکی کر لے تو وہ نیکی جو ہے دوسری نیکیوں کے لیے جو ہے دروازہ کھولتی ہے۔ اس لیے یہ اس غلط فہمی سے مجھ کو اور آپ کو اور امت مسلمہ کو نکلنا چاہیے
کہ اصل ہمارا ظاہر نہیں ہے، اصل ہمارا باطن ہے. ہم اپنے باطن کی فکر کریں. بھائی ایک نماز کا ظاہر ہے جو ہم سب کے پاس ہے. کیوں بھائی 2 رکعت ہم کتنی منٹ میں پڑھ لیتے ہیں؟ ذرا ایمانداری سے بتاؤ. کوئی شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہر آدمی اپنا حال جانتا ہے نا. 2 رکعت نماز ہم کتنی منٹ میں پڑھ لیتے ہیں؟ 5 منٹ. اور کوئی بولے گا 3 منٹ. 5 منٹ بھی اگر پڑھ رہا ہے تو غنیمت ہے. حالانکہ 5 منٹ کافی نہیں ہے، لیکن اکثر دیکھ لو آپ، گھڑی نماز شروع کرنے سے پہلے گھڑی دیکھ لو 2 رکعت، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد دیکھ لو سلام پھیرنے کے بعد کتنی منٹ لگے. بہت زمانے پہلے جو ہے ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے. راجستھان کے کسی علاقے میں ہماری طلبہ کی جماعت تھی. تو جس مسجد میں رمضان کا زمانہ تھا، ہم طلبہ کو رمضان ہی میں چھٹیاں ملتی تھی جماعت میں جانے کی. تو رمضان کا زمانہ تھا، ہم مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. اب سارے ساتھیوں نے جو ہے استنجا کیا، وضو کیا. ایک 15-20 منٹ تو لگی گئی. اور جب ہم استنجا وضو کر کے جب مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ نکلنے لگے باہر. تو ہم نے کہا کہ کیا نماز نہیں ہوگی کیا؟ بولے نہیں، نماز تو ہو گئی. نماز ہو گئی؟ ارے آپ کہاں ہو؟ نماز بھی ہو گئی اور تراویح بھی ہو گئی. 20 منٹ میں عشاء کی 4 رکعت فرض بھی ہو گئی، لوگوں کی سنتیں بھی ہو گئی، تراویح کی 20 رکعتیں بھی ہو گئی، اور 3 رکعت وتر بھی ہو گئی. کتنے منٹ میں؟ اب آپ کوئی میتھمیٹکس کا جو ہے جانکار ہو، ماہر ہو، وہ جو ہے ان رکعتوں کو جوڑ کر 20 منٹ سے جو ہے تقسیم کرے تو پتہ چلے گا کتنے سیکنڈ لگے ایک رکعت کو. تو آپ بتاؤ یہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ یہ نماز تو نہیں قبول ہوگی نا. تو ہم بھی تو اپنی نماز کا جائزہ لینا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز میں دل کتنا لگتا ہے، دھیان کتنا لگتا ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا دل و دماغ کہاں چلا جاتا ہے. اس لیے اکثر لوگوں کو جو ہے نماز میں سہو ہو جاتا ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں فون کر کے، مولانا دھیان نہیں رہا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، دھیان نہیں رہا کہ پہلے قاعدے میں بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے. تو بھئی ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ بے دھیانی والی نماز، یہ بے خیالی والی نماز، یہ بغیر خشوع اور خضوع والی نماز، اخلاص کو چھوڑ دیجیے. تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے یہاں سے کچھ انعام دلوائے گی. تو کیا ہے؟ نماز کا ظاہر تو ہے ہمارے پاس، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، اندر کی ساری دعائیں ہیں، سلام ہے، سب ہے. لیکن نماز کا باطن ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی 25 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 18 سال سے، کوئی 45 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن ایک آدمی یہ بتلا دے کہ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز کا مجھ کو یہ فائدہ ہوا، کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے کہ ویسی نماز ہی نہیں پڑھی. بھائی فضائل اعمال میں تو ہم نے قصے سنے ہیں نا، پڑھے بھی ہیں، تعلیم بھی کی ہے، تعلیم بھی کرایا ہے. کیسی تھی صحابہ کی نماز؟ چوکیداری کے لیے کھڑے ہیں، دشمن نے ایک تیر مارا پھر بھی چل رہی ہے نماز، دوسرا تیر مارا پھر بھی چل رہی ہے نماز، تیسرا تیر مارا پھر اب یہ خدشہ ہوا کہ اب اگر جو ہے میں نماز مکمل کر کے اپنے ساتھی کو نہیں جگاؤں گا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، اور ایسا نہ ہو کہ پورا جو ہے لشکر کے اوپر حملہ ہو جائے.
تو 3 تیر کھانے کے بعد بھی نماز میں خلل نہیں آیا، اور ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ یہ مچھر مارا ادھر سے، کوئی مچھر مارتا ہے، کوئی مکھی بھگاتا ہے، کوئی جو ہے اپنے کپڑوں کی سلوٹیں رکوع میں صحیح کرتا ہے، سجدے میں صحیح کرتا ہے۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، نماز اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اور سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سب سے ملتی جلتی نماز جو ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آج بھی اس زمانے میں کچھ نمونے ہیں جن کو دیکھ کر ہم نماز سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نماز ایسی ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور بھی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب ہمارے والد صاحب نماز کی نیت باندھتے تھے تو 2 رکعت میں ان کو 20 منٹ لگتی تھی، اور ایسی نماز پڑھتے تھے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی ہو جائے ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ کیوں عاشق علی بھائی، صحیح بات کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، ایسی نماز تھی ان کی۔ جب وہ ان کا حال یہ تھا کہ جب کہیں آنا جانا ہوتا تھا، سفر مطلب بمبئی گئے یا کہیں اور گئے، اور راستے میں ٹرین میں ہو، بس میں ہو، ٹیکسی میں ہو، کہیں پر اذان کی آواز آ گئی، کہیں پر اذان کی آواز آ گئی تو ابھی منزل پر پہنچے نہیں ہیں، بس وہ اگلے بس میں ہے تو اگلے سٹاپ پہ اتر جاتے تھے، ٹرین میں ہوتے تھے تو اگلے سٹاپ پہ اتر جاتے تھے، ٹیکسی میں ہوتے تھے تو ٹیکسی رکوا دیتے تھے، اور جہاں پر اذان کی آواز سنائی دی تھی پوچھتے کہ بھئی یہاں قریب میں مسجد ہے کیا؟ تو لوگ بتاتے ہاں ہے مسجد۔ اب وہ جاتے، نماز پڑھتے۔ اس زمانے میں یہ سب کوئی تھا ہی نہیں کہ بھئی یہ بدعتیوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے، یہ فلاں وہابیوں کی ہے، یہ کوئی جھگڑا لفڑا تھا ہی نہیں۔ یہ تو اب جا کے ہو گیا ہے، امت کی ناعقلی کی بنا پر، ناسمجھی کی بنا پر، باطل کے جو ہے سازشوں کی بنیاد پر۔ تو والد صاحب اتر جاتے تھے اور اتر کر جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنا سفر شروع کرتے تھے۔ اب ٹکٹ لینی ہے تو پھر سے ٹکٹ لینی ہے، چاہے ٹرین کی ہو چاہے بس کی ہو، ٹیکسی میں بیٹھنا ہے تو پھر سے واپس سے سفر شروع کرنا ہے۔ لیکن مجال تھی کہ کوئی جماعت کی نماز والد صاحب کی چھوٹتی ہو، کوئی جماعت کی نماز۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں کیا فرمایا؟ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لے گا وہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اور باطن ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ صابن سے ہوتا ہے، ڈٹرجنٹ سے ہوتا ہے، سرف ایکسل سے ہوتا ہے، ٹائڈ سے ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہو، زمانہ تو بہت ترقی کر چکا ہے، تو بتائیے اگر باطن کا جو ہے اس سے ہوتا ہو تو پھر ہم بھی کیا ہے کو مغز ماری کریں، اسی سے کام چلا لیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی عمر میں تھا کہ شعور تھا، مجھے سمجھتا تھا بھلا برا، کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں تھوڑی دیر میں جو ہے ایک برتن کو جو کلی لگتی نا، کلی، اس کی آواز آئی اور وہ چلا رہا تھا کہ بھئی جس کو برتن کی میں کلی لگوانا ہو وہ لگوا لے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ کو ایک بڑی سی ڈیگچی دی اور کہا کہ بیٹا جاؤ ان کو دے دو، وہ کلئی لگا دیں گے تو برتن کی تھوڑی
اس کی رونق بھی بڑھ جائے گی اور اس کی جو ہے زندگی بھی بڑھ جائے گی. زنگ کھا رہا ہے، چلیں گے میں جا کے دے دیا. تو میں نے کہا کہ کیا کرتا ہے دیکھوں تو. اب میں بیٹھا رہا تو اس نے پہلے برتن کو جو ہے، بھٹی جو جل رہی تھی اس بھٹی کے اندر اس نے برتن کو خوب تاپا، خوب تپایا، گرم کیا ایک دم. اور گرم کرنے کے بعد اس نے جو ہے اپنے کسی کپڑے سے پہلے اس کو پوچھا، اس لیے کہ جب آپ برتن کو اس میں ڈالیں گے بھٹی میں تو جو کچھ بھی گندگی ہوگی وہ جل جائے گی. تو اس نے اس کو پہلے پوچھ لیا کپڑے سے. اس کے بعد اس نے اپنے جھولے میں سے اتنی سی صرف ایک سفید کوئی چیز نکالی. اس نے برتن کے چاروں طرف جو ہے تھوڑی ایسی لائن ماری، اور اس کے بعد اس نے دوسرا کپڑا لیا اور دوسرے کپڑے سے اس نے اس کو ملنا شروع کیا کہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ برتن جو ہے ایک دم چمک اٹھا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. تو فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو، کیسے ہو گیا؟ فرمایا ابھی نہیں سمجھو گے، جب بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھو گے. ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، جب بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھو گے. تو فرماتے اس وقت کا سبق اس وقت سمجھا میں نے جب میں اپنے شیخ کے پاس جا کر جب میں نے ذکر اور تلاوت اور اللہ اللہ کی جب ضربیں لگائی ہیں تب سمجھ میں آیا کہ جو ہے جو اس بڑے میاں نے کہا تھا کہ ابھی نہیں سمجھو گے اس وقت سمجھو گے، لیکن تب سمجھ میں آیا کہ دل کی صفائی کا بھی یہی طریقہ ہے. دل کی صفائی کا بھی یہی طریقہ ہے. آج ہم جو ہے اپنے دل کو چھوتے تک نہیں ہیں، دل کی طرف ہماری کوئی فکر نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. حالانکہ میرے دوستو بزرگوں، سارا آخرت کا سفر جو ہے وہ دل کی بنیاد پر ہوگا. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو صحیح سالم صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر آئے گا وہی نفع میں رہے گا. اس لیے دوسری چیز جس کی ہم کو نیت کرنی ہے کہ ہم کو اپنے دل کی صفائی کا کام میں لگ جانا ہے. اب ظاہر بات ہے ہم خود تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی مرشد چاہیے، کوئی پیر چاہیے، کوئی استاد چاہیے. تو کسی کو اپنا پیر بنا لیجئے، کسی کو اپنا استاد بنا لیجئے، کسی کو اپنا دوست بنا لیجئے کہ بھئی میں اپنے دل کو سنوارنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا طریقہ ہے. جب آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے اور یوں کہو گے کہ میں اپنے دل کو سنوارنا چاہتا ہوں اور دل کے اندر ایسی جاذبیت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس دل کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اور یہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ بن جائے. کس کے رہنے کی؟ ابھی ہمارے دل میں کون بسا ہوا ہے؟ ابھی اللہ بسا ہوا نہیں ہے، ابھی دنیا بسی ہوئی ہے. نوجوانوں کے دلوں کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی بسی ہوئی ہے. ابھی جو ہے کاروبار بسا ہوا ہے. کسی کے جو ہے بڑی عمر والوں کے دل کے اندر پوتے اور پوتیوں کی محبتیں بسی ہوئی ہے. یہ سب بسا ہوا ہے. دنیا اور مخلوق بسی ہوئی ہے ہمارے دل کے اندر، ابھی اللہ نہیں بسے ہیں. جس دن ہم اپنے دل کو اس قابل بنا لیں گے اور اللہ ہمارے دل میں بس جائیں گے تو اس دن ہمارا کام بن جائے گا. پھر اللہ کے ہم دل میں بسنے کے بعد یہ حقوق، جن کے حقوق کی ہم تلفی کر رہے ہیں، جن حقوق کو ہم جو ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے. پھر دل جب سنور جائے گا تو ماں باپ کے حقوق بھی سمجھ میں آئیں گے، بھائی کے حقوق بھی سمجھ میں آئیں گے، شوہر اور بیوی اور شوہر کے حقوق بھی سمجھ میں آئیں گے.
ملازم اور آقا کے حقوق بھی سمجھ میں آئیں گے، سارے حقوق ہمارے سمجھ میں آئیں گے جب دل سنور جائے گا۔ پھر آدمی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا بلکہ معاف کرے گا، آدمی کسی کی عیب جوئی میں نہیں پڑے گا بلکہ نظر انداز کرے گا، آدمی کسی کے عیب کے تلاش میں نہیں رہے گا بلکہ جو ہے عیب اگر سامنے آ بھی جائے تب بھی اس کو جو ہے ڈھانپ لے گا، مخلوق کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی، ضرورت ہے اب دل کو سنوارنے کی کہ نہیں ہے نا؟ اب دل کو سنوارنے کے لیے کسی کا دامن تھامو اور اس سے درخواست کرو کہ میں اپنے دل کو سنوارنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے دل کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ جب آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو پھر وہ جو ہے جو معالج ہوگا وہ آپ کو آپ کی کیفیت کے اعتبار سے، آپ کی ہمت کے اعتبار سے آپ کو ویسا ہی ڈوز دے گا جیسا کہ ڈاکٹر، جسم کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض کی کیفیت کو اور اس کی ہمت کو سامنے رکھ کر دوائی دیتا ہے۔ وہ ایک دم ایکسٹریم ڈوز نہیں دے دیتا، ہائی ڈوز نہیں دے دیتا، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈوز بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جسم جو ہے توانا اور تندرست ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے اور اس سے اپنی درخواست پیش کریں گے تو پھر جو ہے ہمارے سامنے بھی وہی اللہ والے اپنے تجربے کی روشنی میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا علاج ہماری اپنی حیثیت اور ہمت کے اعتبار سے کرنا شروع کریں گے۔ اور اگر ہم کرتے رہیں گے تو یہ راستہ ایسا ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ راستہ ایسا سچا اور ایسا پکا ہے کہ اس راستے پر چلنے والا آج تک کبھی محروم نہیں ہوا، آج تک کبھی اس نے نقصان نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم بالکل بے سہارا ہے۔ اے اللہ، ہم یتیم ہیں، اے اللہ ہم پر شفقت کا ہاتھ پھیر لیجئے، یہ امت مسلمہ کے اوپر محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ، زمانہ ہو گیا امت کو کٹتے پیٹتے، اے اللہ زمانہ ہو گیا امت کے عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہوئے، اے اللہ زمانہ ہو گیا ہمارے کاروبار کو اے اللہ نیست اور نابود کرتے ہوئے۔ اے اللہ، اب تو آپ بس فرما دیجئے۔ اے اللہ، ظالم کو اس کے ظلم کی ظالم کو اس کے ظلم کا انجام اس کو دکھا دیجئے۔ اے اللہ، اس کو جو ہے اے اللہ پکڑ لیجئے، اور اے اللہ ہم کمزور ایمان والوں کو تسلی کا سامان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، دل ڈرے ہوئے ہیں ہر وقت، اے اللہ دل کے اندر یہ خدشہ ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھنے کے بعد شام کیا ہوگا، دن گزرنے کے بعد رات کیا ہوگی۔ اے اللہ، یہ خدشے والی اور خوف والی زندگی سے ہمیں نجات نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں امن اور امان نصیب فرما دیجئے۔ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کو ہدایت کاملہ سے نواز دیجئے۔ اے اللہ، جتنی محنتیں اس امت کے لیے جس لائن کی بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو رہی ہے، ان تمام محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔
کام کو بھی قبول فرما لیجئے اور کام کرنے والوں کو بھی قبول فرما لیجئے، سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، سنت والی زندگی ہم کو نصیب فرما دیجئے، شریعت والا مزاج ہم کو عطا فرما دیجئے، حلال اور حرام میں تمیز ہم کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما اور عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری امراض سے بھی ہماری حفاظت فرما اور باطنی امراض سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو سنوار دیجئے، اے اللہ جو دل جس طرح آپ کو پسند ہے ویسا دل ہمارا بنا دیجئے، اور اے اللہ اس کے لیے جو بھی سبب اختیار کرنا پڑے اس سبب کو اے اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں میں اضافہ فرما، ان نعمتوں میں ترقی عطا فرما، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔